السلام علیکم، ایک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عرفان بشیر. اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امریکی صدر پہنچ چکے ہیں چائنا کے اندر. چائنا نے 4 سرخ لکیریں کھینچی ہیں. وہ سرخ لکیریں یہ بتاتی ہیں کہ یہ والا دورہ ناکام ہونے جا رہا ہے، اور امریکہ جو گھٹنوں پہ آیا ہے، چائنا خود چل کے آیا ہے کہ کسی طرح سے ایران کو روکا جائے، کسی طرح سے ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے، کسی طرح سے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولا جائے. لیکن 4 امپورٹنٹ ریڈ لائنز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ خبر کہ ایران کو کون سا اسلحہ فراہم کرنے والا ہے چین، اور امریکہ اسلحے کے حوالے سے کیا ریکویسٹ کرنے والا ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ آپ کو آج کل اسرائیل کسی خبر میں نظر نہیں آتا، نہ ہی انٹرنیشنل نیوز میں، اور نہ ہی یہاں کی پاکستان کی یا ڈومیسٹک کسی بھی خبر میں نظر نہیں آتا کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا. کیا وجہ ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لازمی لائک کر لیجئے. چینل کے اوپر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، چونکہ میڈل ایسٹ کی تمام تر اپڈیٹس آپ کو اس چینل کے اوپر ملتی رہیں گی. تو نمبر 1، چائنیز ایمبیسی جو ہے یو ایس کے اندر، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ پہلا کویسچن ہے وہ تائیوان کویسچن ہے. امریکہ کو سخت وارننگ جاری کی گئی ہے ایک بار پھر سے چائنا کی طرف سے کہ تائیوان کو اسلحہ فروخت نہ کیا جائے. اچھا، اس کے بعد جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی. یعنی امریکہ جو خود کو چیمپئن کہلواتا ہے ہیومن رائٹس کا، ڈیموکریسی کا، وہ لیکچر دیتا ہے پوری دنیا کو کہ آپ یہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں. لیکن چائنا نے یہ واضح کیا ہے کہ بھائی جان اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد پولیٹیکل سسٹم اور راستے، اور چوتھا چائناز ڈیولپمنٹ رائٹ. چائنا کی ڈیولپمنٹ رائٹ کون سا ہے جی؟ وہ یہ کہ چائنا تیل لیتا ہے وینزویلا سے. امریکہ نے حملہ کر دیا وینزویلا کے اوپر اور اس کے تیل کے ذخائر کے اوپر قبضہ کر لیا. چائنا تیل لیتا تھا ایران سے. امریکہ نے اسرائیل کی مدد سے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، ایران کے ذخائر کے اوپر. لیکن ابھی بھی چائنا لے رہا ہے، تو یہ چائنا کا امپورٹنٹ رائٹ ہے جس کا حق ان کو نہیں دیا جائے گا. اور دوسرا، کسی بھی قسم کے فوجی تعلقات کو بیجنگ قبول نہیں کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ. اور پھر ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ بظاہر چائنا ون چائنا پالیسی پر قائم ہے، لیکن وہ تائیوان کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرتا ہے. اور دسمبر میں ٹرمپ انتظامیہ نے تائیوان کے لیے $11 ارب کے اسلحہ پیکج کا بھی اعلان کیا تھا. آگے چلتے ہیں جی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے اسٹریٹ آف ہارموز، جس کے لیے بین الاقوامی فوجی مشن میں برطانیہ بھی شامل ہو چکا ہے. تو برطانیہ اس سے پہلے بھی براہ راست یہ انکار کر چکا ہے کہ وہ اس جنگ میں نہیں آئے گا، اور اب بھی وہ انکار کرتا ہے. لیکن اب امن مشن میں برطانیہ شامل ہو چکا ہے. تو ان کو لگتا تھا کہ جناب ہم نے خامنائی کو ختم کیا تو پورا ایران ختم ہو گیا. ان کو لگتا تھا IRGC کو ختم کیا تو پورا ایران ختم ہو گیا. ان کو لگتا تھا کہ کسی کمانڈر کو ختم کریں گے تو جناب ایرانی قوم امریکہ کو لبیک کہے گی. لیکن چائنا، امریکہ یہ دعوے بھی کرتا رہا کہ نکل آیا ایرانی عوام، ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ایران ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے. لیکن حقیقی جو گراؤنڈ کی ریالٹی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ خود گھٹنوں کے اوپر چل کے آیا ایران میں، چائنا میں، اور یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح چائنا سپورٹ کرے اس ایران کے معاملے کے اوپر. اور ایک اور خبر، چائنا جی ان فیوچر بہت امپورٹنٹ جدید ٹیکنالوجی دینے جا رہا ہے. کس کو؟ ایران کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں. ایران کے ساتھ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. لیکن چائنا کے اوپر بھی کافی ریسٹرکشنز ہیں امریکہ کے. لیکن چائنا ڈرتا نہیں ہے. چائنا نے بڑا زبردست رول ادا کیا اس پوری جنگ کے اندر. چائنا نے معاشی پالیسی کو مقدم رکھا اور کسی بھی لڑائی جھگڑے سے گریز رہا. امریکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس عرب ممالک کو لڑانے کے بعد چائنا کو بھی اس جنگ کے اندر گھسیٹ لے گا، اور پھر وہ خود یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا وہ جناب یورپ اور باقی دنیا کو کنٹرول کرے گا. لیکن چائنا نے بہت امپورٹنٹ، بہت زبردست اسٹریٹجی کھیلی ہے. چائنا اس جنگ میں نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب خود چل کے اس کے پاس پہنچا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب کسی طرح یہ جنگ بند کروا دی جائے. اور جب چائنا
یہ دینے جا رہا ہے بہت امپورٹنٹ ویپنز، بہت امپورٹنٹ ٹیکنالوجی، تو ایران بہت ہی خود مختار ہونے والا ہے اور ایران ناقابل شکست ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں، گو کہ ابھی بھی ہے لیکن آنے والے دنوں میں مزید ناقابل شکست ہوگا۔ اب آتے ہیں اسرائیل کے پوائنٹ کے اوپر۔ اسرائیل آپ کو کیوں خبروں میں نظر نہیں آتا؟ جی اسرائیل آپ کو خبروں میں اس لیے نظر نہیں آتا کہ نیتن یاہو کے اوپر بہت سے مقدمات چل رہے ہیں، نیتن یاہو کے جو مخالفین ہیں وہ روز احتجاج کرتے ہیں۔ اسرائیل آپ کو اس لیے خبروں میں نظر نہیں آتا کہ وہاں کی تحقیقاتی ایجنسی نے نیتن یاہو کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں کرپشن کی، اور پھر الیکشن نہیں ہو رہے، جنگ کی، کبھی غزہ جنگ میں تب بھی یہی وزیر اعظم ہے، کبھی کوئی جنگ چھیڑ دیتا ہے تاکہ عوام کو اس جنگ کے اندر پھنسا کے رکھے اور نہ اس کے خلاف تحقیقات ہوں اور نہ الیکشن ہو، کیونکہ ایک سیٹ سے یہ وزیر اعظم ابھی تک ٹکا ہوا ہے۔ وہ اگر الائنس الگ ہوتا ہے تو جناب ان کی حکومت تو دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ تو یہ پوری مجموعی صورتحال ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، چونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو میڈل ایسٹ کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ملتی رہے گی، اور ان فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، کون سی ٹیکنالوجی ایران کو ملنے والی ہے، اور ترکی نے کون سے معاملات کیے، اور جو سپر پاور کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ایسی سٹیلتھ ٹیکنالوجی کون کون سی ہے، انشاءاللہ اسی پیج کے اوپر آپ کو ملے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔